پاکستانی وزیراعظم کی چینی صدر سے اتوار کو ہونے والی ملاقات کے بعد جاری ہونے والے ایک اعلامیے میں عالمی برادری سے افغانستان کے منجمد مالی اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ پچھلے سال اگست میں طالبان کے افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد ان پر کئی طرح کی بین الاقوامی پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک نے فوری طور پر افغانستان کے تقریباً $9.5 ارب کے اثاثے منجمد کر دیے تھے۔ ان پابندیوں سے غیر ملکی امداد پر انحصار کرنے والی افغان معیشت، جو کہ پہلے سے ہی مشکلات کا شکار تھی، مزید ابتر ہو گئی۔ امدادی ادارے شکایت کر رہے ہیں کہ ان پابندیوں سے ان کے افغان عوام تک ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانے کے کام میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ عائشہ تنظیم وائس آف امریکہ سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کابل افغانستان سے، اور ان سے ہم اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد کی سچویشن کیا ہے۔ عائشہ، کابل پر طالبان کے قبضے اور افغانستان سے امریکی انخلاء کے وقت وہ افغانستان میں جو آپ نے حالات رپورٹ کیے تھے ان میں اور اس وقت عام شہریوں کے افغانستان میں حالات میں کیا فرق ہے؟ اور خاص طور پہ جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ گھروں کی چیزیں بیچ رہے ہیں، اس کے بعد اپنے بچے تک بیچ رہے ہیں، کیا سچویشن ہے گراؤنڈ پہ؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت زیادہ غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ افغانستان میں جو سب سے بڑی شکایت ہے وہ معاشی بدحالی کی ہے۔ لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، لوگ اپنے بچے بیچنے کی تو آپ نے بات پہلے ہی کر دی، لیکن لوگ اپنی کڈنیز تک فروخت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پال سکیں۔ جس سے بھی بات کرو وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے یا ملازمت نہیں ہے۔ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ملنا تو شروع ہوئی ہیں، لیکن ان کی تنخواہ کاٹ دی گئی ہے۔ جن کے پاس پہلے سے ملازمتیں تھیں ان کی بھی تنخواہیں کاٹ دی گئی ہیں۔ تو اس وقت افغانستان میں ایک بہت زیادہ معاشی بدحالی اور غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ تو عائشہ، طالبان کے کابل پر قبضے سے پہلے بھی آپ امریکہ جب ملک میں موجود تھا کئی بار افغانستان سے رپورٹنگ کر چکی ہیں، کیسے موازنہ کریں گی آپ ایک سال پہلے کے افغانستان کا آج کے افغانستان سے؟ دیکھیے، اس وقت جو ہے افغانستان کا جو بجٹ تھا اس کا 75% حصہ فورن فنڈنگ سے آ رہا تھا۔ افغانستان کی جی ڈی پی کا 46% یعنی تقریباً نصف جو ہے وہ فورن فنڈنگ یا این جی اوز یا فورن بیرونی امداد یا بیرونی پیسے سے آ رہا تھا۔ ایک دم سے وہ سب کچھ افغان اکانومی سے نکل گیا ہے، اور اگرچہ اب جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے دنیا کے کم از کم یہ جو ہیومینیٹیرین نیڈز ہیں ان کے لیے راستہ ہموار کیا جائے امداد کو افغانستان میں پہنچانے کا، لیکن ایک دم سے اتنی بڑی تعداد میں جب پیسہ اکانومی سے نکل جاتا ہے اور پھر جب غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے تو باقی لوگ بھی جو پیسہ سرکولیشن میں ہوتا ہے اس کو گھروں میں چھپا کے رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک دم سے جو دھچکا لگا افغان اکانومی کو وہ بہت ہی شدید تھا، اور اس کے اثرات ہمیں چاروں طرف نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تو معاشی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ بہت ساری پابندیاں یا ریسٹرکشنز طالبان کے آنے سے ہوئی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا غیر یقینی صورتحال ہے۔ ہم شروع سے رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ کابل کی سڑکوں پہ صورتحال بدل گئی ہے۔ خواتین جس طرح بڑی تعداد میں نظر آتی تھیں اب بہت کم نظر آتی ہیں۔ دفاتر میں، خاص طور پہ سرکاری دفاتر میں جائیں تو چیدہ کسی دفتر میں کوئی خاتون آپ کو نظر آ جاتی ہے، عموماً کہیں بھی نہیں نظر آتی۔ تو ایک طرح سے افغانستان کی شکل بھی بدل گئی ہے اور اس کی معاشی صورتحال بھی بدل گئی ہے۔ تو صحافیوں کی طرف کیسا رویہ ہے، اور خاص طور پہ مقامی صحافیوں کی طرف؟ انٹرنیشنل جو جرنلسٹ ہیں ان کے لیے تو ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ کچھ حد تک بہتر رویے، جس طرح ہم نے ابھی نیوزی لینڈ کی ایک جرنلسٹ کا کیس دیکھا۔ طالبان کا لوکل جرنلسٹ جو ہیں ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور خاص طور پہ خواتین جرنلسٹ کے ساتھ؟ دیکھیے، فورن میڈیا کے ساتھ تو اس وقت طالبان کا رویہ ٹھیک ہے، ان کو ایکریڈیٹیشن لیٹرز بھی ایشو کیے جاتے ہیں اور ان پہ بہت زیادہ پابندیاں بھی نہیں ہیں، روک ٹوک بھی نہیں ہے، لیکن لوکل میڈیا کے اوپر کافی پابندیاں ہیں۔ طالبان نے ابھی چند ہی روز پہلے نئی ڈائریکشنز ایشو کی ہیں، جن میں سے ایسی کچھ چیزیں ہیں جن سے لوکل میڈیا ڈر گیا ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ کیا رپورٹ کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ مثلاً ان ڈائریکشنز میں یہ کہا گیا ہے کہ منفی خبریں یا ایسی خبریں جس سے لوگوں کے ذہن پہ منفی اثرات مرتب ہوں وہ نہ نشر کی جائیں، یا یہ کہ طالبان کی جو حکومت ہے اس سے یہ اندیا بھی ملتا ہے کہ بہت زیادہ کرٹیسزم حکومت پہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور جو اہم شخصیات ہیں
हुकूमत की उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह जो एंटरटेनमेंट चैनल्स थे, लोकल सीरियल्स वगैरह दिखाते थे, टर्किश जो तुर्की के सीरियल ये वो भी बहुत सारे चैनल्स ने बंद कर दिए हैं। उनकी जगह अब ईरानी सीरियल्स दिखा रहे हैं। बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स तो मुकम्मल बंद हो गए हैं। लोकल मीडिया ये कह रहा है कि उनके लिए बहुत गैर यकीनी सूरत हाल है, इसलिए भी कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि तालिबान की पाबंदियां जो हैं वो उन पे कितनी सख्ती से तालिबान अमल करवाएंगे, और इसलिए डर के मारे वो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। उनको हिदायत भी मिल रही हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और इसलिए भी कि फाइनेंशियली माशी तौर पर उनके हालात बहुत ख़राब हैं। सारा जो उनका एडवर्टाइजमेंट से उनको पैसे आते थे वो सारे बंद हो गए हैं, तो वो उन्हें तनख्वाहें भी काटनी पड़ी हैं। बहुत सारे उनके जो एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट थे वो मुल्क से चले भी गए हैं। तो इस वक्त अफगान मीडिया जो है उसकी सूरत हाल काफ़ी दगरगू है। बहुत बहुत शुक्रिया आशा तंजीम हमें इस हवाले से अपडेट करने का। आप अफगानिस्तान से जिस तरह की सिचुएशन रिपोर्ट कर रही थी आशा, उसके बाद अगर हम देखें तो अफगान अवाम के हालात जो हैं, वहाँ की ज़मीनी सूरत हाल जो है वो हमने इस हवाले से अभी जानी।